بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں۔ ماہی کا معنی ہے مٹانے والا۔ میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کفر مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے کفر مٹا دے گا آپ کے ذریعے سے۔ فرمایا کہ میں حاشر ہوں، یعنی کہ جمع کرنے والا ہوں، لوگوں کو میرے پیچھے حشر کے میدان میں لایا جائے گا، اور میں عاقب ہوں، آخر میں آنے والا ہوں، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد رکھیں کہ آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو وہ کذاب ہے، دجال ہے، وہ جھوٹا ہے، مرتد ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسے نعمت ہیں، اللہ کی ایسی رحمت ہیں جو کہ تمام کی تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعوت دی اسلام کی، تمام مخلوق کو دعوت دی ہے۔ جو بھی دین اسلام میں داخل ہو جائے گا، جو بھی دین اسلام میں داخل ہو جائے گا وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے دل سے پڑھ لیا تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالآخر جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو اپنانا، اسی میں انسان کی کامیابی کامرانی ہے۔ ہمارے نبی تو ایسے رحیم، ایسے کریم، ایسے محبت کرنے والے ہیں کہ قیامت کا دن بھی ہوگا جب نا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقامات کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں پر میزان لگا ہوگا، جہاں پر میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے، وہاں پر مجھے ڈھونڈنا، میں وہاں پر ہوں گا۔ جب میرے امتی کے اعمال کم ہوں گے تو میں اس کو وہاں پر ہی اس کو پورا کرواتا ہوں گا۔ تو دوسرا فرمایا کہ دوسرا مقام میرا حوض کوثر ہوگا، جہاں پر میں پانی پلا رہا ہوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا مقام وہ ہوگا کہ جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے تو میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ اتنی محبت یار ہمارے نبی کی، ہم سے اتنی محبت، اور ہم آج غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو اپنائیں، اپنے دین کی طرف واپس آؤ، اپنے دین کی طرف واپس آؤ۔ بھلائی جو ہے، کامیابی جو ہے، کامرانی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، آپ کی سنت کو اپنانے میں ہے۔ یاد رکھیں کہ جو آپ کو جو زندگی ملی ہے یہ ایک امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں کل اس کا جواب دے سکیں گے کہ ہم نے اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا کن لوگوں کے ساتھ، کن محفلوں کے ساتھ، کس طرح ہم نے گزارا؟ کیا ہمیں اپنے دین کا احساس بھی تھا؟ کیا اس نبی نے، جس نبی نے قیامت کے دن بھی اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، ہمارے لیے بخشش کروا رہے ہیں، قیامت کے دن بھی نہیں بھولے؟ جب معراج ہوا تو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں امت کا سوال کیا
وہ معراج کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو وہ موقع دے تو وہاں تو وہ جب جا کے اپنے رب سے ملاقات کرے تو وہ تو اس کو تو کسی چیز کی خبر نہیں رہتی. تو ہمارے نبی تو اتنے کریم ہیں، اتنے رحیم ہیں، اتنے محبت کرنے والے ہیں، وہاں بھی جا کر امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت بخش دے. وہاں بھی امت کی بخشش کی دعا ہے. تو آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آج کن لوگوں کے رستے پر چل پڑے؟ جب ہم نے اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑا تو پوری دنیا میں ہمارا حال کیا ہے؟ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، برما میں کیا ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ ہر جگہ ہی ناکام کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کہ آج ہم نے اپنے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. جب دین مصطفیٰ کو ہم اپنائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، جہاد فی سبیل اللہ کی طرف واپس آئیں گے، تو تب اسلام کی جو بنیادی چیز ہے جہاد اس کو ترک کر دیا. آج مسلمان جو حکمران ہیں وہ ایک مصلحت کا شکار ہے، حالانکہ اگر کامیابی چاہیے تو وہ دین مصطفیٰ میں، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، سنت میں ہے. تو ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آج پورے جو ناحق دین ہے، جو ناحق مذہب ہیں، وہ ہم پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمزور کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. جب تعلیمات اسلام، تعلیمات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہی سورج طلوع ہوگا، پھر وہی مسلمانوں کی عزت بحال ہوگی، پھر وہی مسلمانوں کا مقام جو کھویا ہوا ہے اس کو واپس ملے گا. تو ہر بندے کو اپنے اپنے حق کی ہے، اپنے جو اس کا حق ہے، جو اس کے معاملات ہیں، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے، جہاں تک اس کا پیغام پہنچتا ہے، جہاں تک وہ ہو سکے اس کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کی اشاعت کرے، دین اسلام کو پھیلائے، خود بھی عمل کرے، اپنے بچوں کو بھی بتائے، اپنے دوست احباب کو بھی بتائے. جہاں تک ہو سکے وہ دین اسلام کی بات کرے، کیونکہ جو جس کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ہی اٹھایا جائے گا. تو جو اغیار کی بات کرتے ہیں، جو یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ چیک کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور کس کی بات کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف واپس آنا ہے، ہمیں دین اسلام کی طرف واپس آنا ہے. جب ہم دین اسلام کی بات کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی بات کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی برکات عطا کرتا ہے، اور قیامت کے دن تو ایک منفرد ہی انداز ہوگا. قیامت کے دن ایک منفرد ہی انداز ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ساتھ وفا کرنے والا بنائے، کیونکہ آج جو ہے اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کی طرف واپس آئیں، اپنے دین کو اپنائیں، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کریں. آج فتنے کا دور ہے، آج فتنے کا دور ہے. تو جو فتنہ ہے اس کا کلا کما تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین.